الصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ نازعات کے دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرا اور تیسرا دونوں حصے پڑھیں گے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 10 سے لے کے 14 تک 5 آیتیں ہیں۔ تیسرا حصہ آیت نمبر 15 سے لے کے 26 تک 12 آیتیں۔ دونوں حصوں کا الگ الگ موضوع ہے۔ دوسرے حصے میں منکرین قیامت کے اعتراضات ذکر کیے گئے اور ان کا جواب دیا گیا۔ آیت نمبر 10 سے لے کے 14 تک تلاوت سنیے۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ منکرین قیامت کا کہنا یہ تھا، یقولون وہ کہتے تھے، اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ کیا ہم لَمَرْدُودُونَ لوٹا دیے جائیں گے، پلٹا دیے جائیں گے، فِي الْحَافِرَةِ پہلی حالت میں، پہلی حالت۔ یہ مردود فی الحافرہ عربی میں ایک پرو ورب بولا جاتا ہے، ضرب المثل۔ جیسے ہم بھی پنجابی میں اردو میں بڑی مثالیں اور ضرب المثل استعمال کرتے ہیں، پرو ورب وغیرہ، اسی طرح ہر زبان میں ہوتی۔ تو یہ مردود فی الحافرہ عربی کی ایک حکایت ہے، ایک ضرب المثل ہے۔ یہ تب بولی جاتی ہے جب انسان جس رستے سے آیا تھا اسی رستے پہ واپس جانا پڑے تو تب یہ مثال جو ہے وہ بولتے ہیں۔ اصل میں حافرہ کہتے ہیں قدموں کے نشانات کو، کہ انسان کسی ایسی کچی جگہ سے جا رہا ہے جہاں اس کے قدم جو ہے جہاں جہاں لگ رہے ہیں، نشان پڑ رہے ہیں، پھر آگے جائے تو پتہ چلے راستہ بند ہے، واپس آنا پڑے، تو اسی رستے پہ واپس آتا ہے تو تب عربی استعمال کرتے ہیں مردود فی الحافرہ۔ منکرین قیامت کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح آج ہم زندگی جی رہے ہیں، کیا ہم دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے؟ یعنی حیات، شاہراہ حیات، زندگی کی راہ پہ ہم چل رہے ہیں، تو مرنے کے بعد کیا دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے؟ یہ ان کا کہنا تھا۔ اور اس طرح کے سوالات اور اعتراضات قرآن میں اکثر مقامات پہ آئے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً اَإِذَا كُنَّا کیا جب ہم ہو جائیں گے عِظَامًا ہڈیاں، نَخِرَةً کھوکھلی، بوسیدہ، گلی سڑی۔ یہ نخیر سے ہے، ناخیرہ کس لفظ سے؟ نخیر، نون خا یا را، نخیر۔ اور نخیر جو ہے وہ عربی میں خراٹے کو بولتے، اس لیے چونکہ ناک میں سے سانس جب گزرتی ہے تو آواز پیدا ہوتی، تو ہڈی جب کھوکھلی ہو جائے نا تو اس میں سے ہوا گزرے تو پھر آواز پیدا ہوگی، اس کو نخیر بولتے۔
اس آواز کو، اس ساؤنڈ کا نام نخیر ہے. تو کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں ناخرہ کھوکھلی تب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. تو اس پہ ہم زیادہ ڈیٹیل پہ نہیں جاتے کیونکہ ایسے اعتراضات پیچھے بھی ذکر ہوئے سورہ نبا میں بھی، اور ہم نے پھر جب سورہ نبا میں یہ تذکرہ کیا تھا پھر تمام شواہد کو ذکر کیا تھا. سورہ یاسین میں جو ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ والی مثال جو ہے وہ ساری باتیں ہم ذکر کر چکے ہیں. قالو تو وہ کہتے ہیں اِذْ تِلْکَ، تب اگر ہم دوبارہ زندہ کیے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تِلْکَ، تب، اِذًا، پھر، کَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، یہ لوٹنا ہوگا، خاسرہ، بڑے خسارے والا. قالو تو وہ کہتے ہیں تِلْکَ، یہ انہوں نے ازراہ طنز کہا تھا کہ ہم دوبارہ زندہ کیے گئے اور تم لوگ کہتے ہو جہنم ہوگی، عذاب ہوگا، یہ ہوگا، پھر تو مارے گئے، پھر تو کاک نہیں رہا مارا. یہ ازراہ طنز وہ بولا انہوں نے. یہ کرتن کا معنی ہوتا ہے بار بار ہونا، ایک کام کا کئی بار ہونا، اس کو کرتن بولتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ حیدر کرار. اور کرار کا معنی کیا ہے؟ کہ پلٹ پلٹ کر بار بار حملہ کرنے والا. یہ ان کی بہادری کی علامت ہے کہ نعوذ باللہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بزدلی ہو، ایک بار حملہ کیا اور پیچھے چلا جائے، نہیں، وہ پلٹ پلٹ کے حملہ کرتے تھے. اس لیے ان کو حیدر کا معنی بہادر اور کرار معنی بار بار حملہ کرنے والا. یہ ان کی بہادری کی ایک مزید جو ہے وہ ایک دلیل دی جائے. تو کرتن، یہ تو لوٹنا ہوگا، پلٹنا ہوگا، خاسرہ، بڑے خسارے والا، بڑے گھاٹے والا. یہ طنز کے لیے کہا انہوں نے. تو اللہ رب العزت نے جواب کیا دیا 2 آیتوں میں، اگلی جو اس جو ہے وہ سیشن کی دوسری 2 آیتوں میں. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اللہ کہتے ہیں فَإِنَّمَا، انما جب آتا نا تو یہ حصر کے لیے آتا ہے، صرف، یعنی کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، صرف یہ بات. جیسے آپ نے حدیث مشہور سنی ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ ترجمہ صحیح ہے کہ اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے، صرف نیت. انما آ گیا نا، صرف ترجمہ لازمی بولیں گے کہ اعمال صرف نیت کی بنا پر اجر ملے گا، صرف نیت کی بنیاد. تو یہاں پہ اللہ نے کہا فَإِنَّمَا، پس بے شک، صرف، ہیا، وہ قیامت جو ہے، زجرتن، ایک ڈانٹ ہوگی، واحدتن، ایک. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کو قائم کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی تیاریوں کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز کو بنانے کے لیے وقت لگتا ہے. زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، لیکن ایک چیز کو بگاڑنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، ایک چیز کو بنانے میں وقت لگے گا. تو اللہ کہتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ یہ جو ہے وہ اچانک ایک ڈانٹ ہوگی. اور جس طرح آتا ہے نا قرآن میں ایک اور مقام پہ سورۃ قمر میں، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، جو قیامت ہے وہ صرف آنکھ کے جھپکنے کی دیر ہے. او هو اقرب، یہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی جتنے ٹائم لگتا ہے آنکھ کو جھپکنے میں، اتنا ٹائم لگے گا قیامت کو قائم ہونے. ایک انسان جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، تو اچانک آنکھ جھپکی تو آنکھ کھولی تو دیکھا قیامت قائم، یعنی اتنا قریب ہے. اور پھر حدیث میں بعض روایات میں مینشن ہے وہاں پہ، تو کوئی کپڑا کاٹنے لگا، کینچی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، تو ابھی کینچی قریب نہیں جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، وہیں بھی گر جائے گا سب کچھ. ایک شخص جو ہے وہ کھانا کھا رہے، لقمہ منہ کے قریب کرے گا، وہ منہ میں ڈال ہی نہیں سکے گا، قیامت قائم ہو جائے. اس طرح کی دیگر روایات. تو وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، اتنا جلد یہ قائم ہوگا. اور جیسے ہی، جس طرح کی پچھلی ہم نے جو ہے وہ مجلسوں میں ذکر کر دیا، نفخہ اولا پھونکا جائے گا، پھر نفخہ ثانیہ، پھر جو ہے وہ اچانک بوکھلا کر قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. پھر یہاں ایک بات یہ بھی نوٹ کریں کہ جب انسان جو ہے وہ سویا ہوا ہو اور اچانک باہر شور ہو تو کیسے بوکھلا کے اٹھتا ہے. بس چند لمحے تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بنا کیا ہے. وہ تو چاہے باہر شاید وہ ہلا گلا کر رہے ہوں، کھیل کود کر رہے ہوں، لیکن وہ سمجھتا کوئی نہ کوئی بری کام جو ہے، برا ہی حادثہ ہو. تو بہرحال وہ یہ ہے کہ انسان جب
گہری نیند سویا ہوگا قبر کے اندر تو اچانک باہر شور ہوگا اور ہر طرف جو ہے وہ تباہ و برباد یہ سارا سسٹم ہو رہا ہوگا، تو کیسے وہ نیند سے بکھلا کر اٹھے گا؟ اللہ ہماری آسانیاں پیدا فرمائے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، آخری آیت اس سیشن کی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پس اچانک، اذا اچانک کے لیے یہاں پہ سڈن، یعنی یہ زجرۃ واحدہ ہوگا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ، پس اچانک وہ سارے بِالسَّاهِرَةِ، ایک چٹیل میدان میں ہوں گے۔ ساہرہ سحر سے ہے، اور سحر کا معنی ہوتا ہے جاگنا، تو محشر کے میدان کو ساہرہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ نیند، کیوں جی کوئی نہ، وہاں پہ نیند نہیں آئے گی۔ بالکل، ساحرہ بیسیکلی عام طور پہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں نیند نہیں آتی، جتنا مرضی انسان کوشش کر لے، ایسی وہ بے سکونی کی جگہ ہوتی ہے جہاں وہ نیند نہیں آتی۔ تو یہ ساحرہ اسپیشلی، عمومی طور پہ تو ہر جگہ کو کہتے ہیں، اسپیشلی میدان محشر کو کہتے ہیں کہ وہ میدان ساحرہ، یہاں جس کو نیند نہیں آئے گی، قبر سے اٹھ گیا اس کے بعد نیند نہیں، ٹھیک ہوگا جی۔ اس لیے نا آج دنیا میں انسان سوتا ہے جتنا مرضی سو لے، اور قبر میں سونا ہی ہے۔ اگر نیک ہے تو نم کا نومت العروس، اگر مجرم ہے تو پھر تو نہیں سونے دیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں سو لیا اس نے، تو ایک ہی مرتبہ سوئے گا، یہ دنیا میں سو لے یا قبر میں سو لے۔ اس لیے کئی ایسے کامیاب لوگوں کے جو اقوال ہیں وہ سننے کو ملے ہیں، انہوں نے کہا آج ہم جاگیں گے، محنت کریں گے، آج ہم جاگیں گے اور محنت کریں گے تاکہ قبر میں سکون سے سوئیں، کیونکہ جس نے آج سو لیا وہ قبر میں نہیں سوئے گا، ٹھیک ہوگا۔ تو تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ بستروں، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، راتوں کو بہت تھوڑا سوتے۔ اب یہ نہیں ہے کہ سونے کی نفی ہو گئی، یہ نعوذ باللہ سونا حرام ہو گیا رات کو، نہیں، رات کو بنایا ہی جو ہے وہ سونے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ ساری رات جو ہے وہ سویا رہے انسان، یہ جو ہے قابل مذمت بات ہے، اس میں ٹائم نکالے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی پوری رات کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا 3 حصوں میں، ایک جو ہے وہ سونے کے لیے ایک حصہ، دوسرا حصہ عبادت کے لیے جس میں نفل وافل پڑھتے، اور تیسرا حصہ علم کے لیے، حدیث یاد کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح مینج کیا جائے اپنے حساب سے، کسی نے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے یا کوئی اور بھی اس کے امور ہیں، اس اعتبار سے اپنی رات کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کریں۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، بس اچانک وہ چٹیل میدان میں ہوں گے۔ تو یہ ہیں 5 آیتیں سورہ نازیات کا دوسرا حصہ، جس میں منکرین قیامت کے جو اعتراض سے ان کو ذکر کیا، پھر اس کا جواب بھی دیا گیا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، قیامت جو ہے وہ لمبی جوڑی تیاریاں نہیں تھی، اچانک قائم ہوگی۔